تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں صرف اپنی امت کے لیے کرتا ہوں تاکہ محشر کے دن میری امت ذلیل نہ ہونے پائے، میری امت رسوا نہ ہو۔ میں امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں امت کی بخشش کے لیے ریاضتیں کرتا ہوں، رات بھر جو کھڑا رہتا ہوں امت کی بخشش کے لیے۔ اتنا پیار کرنے والا رسول، اتنا چاہنے والا رسول، اتنی محبت کرنے والا رسول۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، خون جگر پال کر، اپنے منہ کا نوالا نکال کر، اپنے پیٹ کو کاٹ کر جس اولاد کو تم نے بڑا کیا ہے، آج وہ اولاد تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اپنی خواہشوں کو مارا ہے اولاد کے لیے، اپنی اچھاؤں کو قربان کر دیا اولاد کے لیے، اپنی پوری جوانی جھونک دی تم نے اولاد کو جوان کرنے کے لیے۔ لیکن وہی بیٹا، وہی لڑکا جوان ہونے کے بعد تیور دکھاتا ہے، آنکھیں بتاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ آج کل کے حالات تمہارے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارے حال ذہن پر رونے والا کوئی نہیں۔ اور اس نبی کو دیکھو، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے، 1400 برس پہلے رو رہا ہے۔ ایسا پیار کرنے والا رسول، ایسا چاہنے والا پیغمبر، اتنی محبت کرنے والا رسول، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہم نے ریٹرن کیا دیا ہے۔ بہرحال میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ لے جانا چاہتا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا؟ اتباع کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ یہی شکرانے کا طریقہ ہے، یہی اللہ نے جو احسان فرمایا ہے اس کا شکرانہ اگر ادا کرنا چاہو تو نبی کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جاؤ، سنت مصطفیٰ کو اپنا لو۔ یہی طریقہ ہے نا؟ تو دوستو، آج ہم جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے، یہ اسی احسان کا شکرانہ تو ہے کہ ہم آنے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا اور ایسے رسول کی امت میں پیدا کیا ہے کہ رسول تو 313 آئے، 313 رسول، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ سب رسولوں میں سے ہیں۔ لیکن ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، رسول تو سب ہیں، رسول سب ہیں، 313 رسول ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 نبی ہیں، ان میں 313 رسول، اور 313 میں بھی 5 صاحب شریعت رسول، 313 میں 5 اور اوپر ہیں، اور وہ 5 صاحب شریعت ہیں جو شریعت لے کر آئے۔ حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، یہ سب صاحب شریعت ہیں۔ تو 5 رسول صاحب شریعت ہیں، ان کے نیچے 313 رسول، اور ان کے نیچے 1,24,000 نبی۔ تو 1,24,000 نبیوں کے اوپر 313 رسول، اور ان 313 کے اوپر 5 اولو العزم رسول، اور ان 5 اولو العزم کے رسول کے اوپر خاتم الانبیاء، سب سے اونچا مرتبہ۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم آپ کو بلند کرنے والے ہیں۔ تو اتنا بلند کیا کہ نبیوں سے اوپر، نبیوں سے اونچے، نبیوں ہی نہیں رسولوں سے بلند، اور رسول ہی نہیں 5
صاحب شریعت رسولوں سے بھی بلند، سب سے بلند، اب اس سے بلند کوئی ہے نہیں، اب اس سے بلند کوئی ہے تو وہ ایک ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ میرے نبی کا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو یہ وہ ذات گرامی، وہ ایسے رسول کی امت میں پیدا ہو، ایسے رسول کی امت میں آئے، ایسے رسول کی امت میں جنم لے، آپ سوچیں کتنے فخر کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے۔ ارے یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا خود رسول کرتے ہیں، خود رسولان اعظام نے کی ہے، اور آج ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ ہماری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو اور پھر اللہ کے محبوب نہ بن سکے، اللہ کے مقرب نہ بن سکے، کہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک ہے سوانح مصطفیٰ، ایک ہے نبی کی سوانح، نبی کی سیرت جو بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک ہے نبی کے آنے کا مقصد، مقصد بھی تو بیان کرے کہ جس مقصد کے لیے نبی آئے تھے، امت مقصد سے دور کیسے ہو گئی؟ نبی آئے تھے تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، نبی آئے تھے تمہیں اللہ کا راستہ بتانے کے لیے، نبی آئے تھے تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، نبی آئے تھے تمہیں معاملات کی ڈیل سکھانے کے لیے، نبی تمہیں بتانے آئے تھے کہ معاملات کیسے ڈیل کیے جاتے ہیں۔ اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور جو بات ہو رہی ہے بس نبی ایسے تھے، نبی کا مرتبہ یہ تھا، نبی کا وہ تو بے شک تھا، لیکن یہ بتائیے کہ نبی نے جو ہم کو سکھایا، ہم نے اس سے کتنا سیکھا؟ نبی نے جو ہم کو بتایا، ہم اس پر کتنا عمل پیرا ہے؟ اس پر بھی تو بات کیجئے۔ ایسی کی امت میں آپ ہیں کہ انبیاء اور رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، بڑا رحیم ہے میرا رسول، بڑا کریم ہے میرا رسول، اتنی رحمت والا ہے، اتنا کرم والا ہے۔ دوسرے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر امتیوں نے بدماشیاں کی ہے، بددعائیں کر دی، ہلاک کر دیا، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، آسمان سے پتھر برس پڑے، نبیوں نے بددعائیں کر دی، مگر یہ وہ رحمت والا رسول ہے کہ جب طائف کے میدان میں پیغمبر تبلیغ کرنے گئے اور رسول کو پتھر مار مار کر اتنا زخمی کر دیا کہ جسم مبارک سے خون بہ کر جوتیوں میں جمع ہو گیا، اور ایک صحابی جو ساتھ میں گئے تھے، جب انہوں نے جوتی نکالنا چاہی تو تلوے کا چمڑا باہر آ گیا۔ کتنی مصیبتیں، کتنی دقتیں، کتنے مشکلات کو سہتے ہوئے نبی نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، لیکن اس نبی رحمت پر قربان جاؤ کہ جب اتنی تکلیف کے بعد بھی کہ جوتے کو اگر نکالا جائے تو خون ایسا جم گیا کہ تلوے کا چمڑا بھی باہر آنے لگا، فرشتہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا اللہ کا حکم ہے، اگر آپ آدیش کریں تو اس طائف کے آجو باجو 2 پہاڑ ہیں، اللہ نے کہا نبی سے اجازت لو، دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور ان کو سینڈوچ بنا دو، پیس ڈالو، ان کو ختم کر دو، ان قوم کو جس نے میرے رسول کی یہ حالت کی ہے، انہیں تباہ کر دیا جائے۔ مگر اس رحمت والے رسول نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے
تو میں دعا کرتا ہوں مولا ان میں نہیں تو ان کی اولاد میں ایمان والا پیدا فرما. لیکن انہیں ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں میں, انہیں برباد کرنے نہیں آیا ہوں. یہ میری امت ہے اور مجھے سب سے زیادہ پیار اگر کسی سے ہے تو میری امت سے ہے. میں ان کی ہلاکت کی بد دعا نہیں کر سکتا, میں ان کے لیے تباہی کی بد دعا نہیں کر سکتا, بلکہ جب جب امت کے گناہ یاد آتے تھے رسول کو, پیغمبر کو امت کے گناہ جب بھی یاد آئے, نبی نے مصلی پہ کھڑے ہو کر پوری رات توبہ اور استغفار میں گزاری. اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کھڑے کھڑے عبادت کرتے رات بھر, آپ کے قدم پہ ورم آ جاتا ہے اور کبھی کبھی قدم مبارک شک ہو جاتا ہے, اس سے خون تک نکل آتا ہے, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہے, آپ تو معصوم ہیں, آپ سے تو کوئی غلطی سرزد ہوتی نہیں, آپ تو بے گناہ ہیں, بے عیب ہیں. تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں صرف اپنی امت کے لیے کرتا ہوں تاکہ محشر کے دن میری امت ذلیل نہ ہونے پائے, میری امت رسوا نہ ہو. میں امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہوں, میں امت کی بخشش کے لیے ریاضتیں کرتا ہوں, رات بھر جو کھڑا رہتا ہوں امت کی بخشش کے لیے. اتنا پیار کرنے والا رسول, اتنا چاہنے والا رسول, اتنی محبت کرنے والا رسول. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, خون جگر پال کر, اپنے منہ کا نوالا نکال کر, اپنے پیٹ کو کاٹ کر جس اولاد کو تم نے بڑا کیا ہے, آج وہ اولاد تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اپنی خواہشوں کو مارا ہے اولاد کے لیے, اپنی اچھاؤں کو قربان کر دیا اولاد کے لیے, اپنی پوری جوانی جھونک دی تم نے اولاد کو جوان کرنے کے لیے. لیکن وہی بیٹا, وہی لڑکا جوان ہونے کے بعد تیور دکھاتا ہے, آنکھیں بتاتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے. آج کل کے حالات تمہارے سامنے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, تمہارے حال ذہن پر رونے والا کوئی نہیں. اور اس نبی کو دیکھو, ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے 1400 برس پہلے رو رہا ہے. ایسا پیار کرنے والا رسول, ایسا چاہنے والا پیغمبر, اتنی محبت کرنے والا رسول. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہم نے ریٹرن کیا دیا ہے, ہم نے کیا لوٹایا ہے رسول کو؟ انہوں نے اتنی محبت دی, ہم نے کیا دیا ہے؟ ٹھہر کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بات آ گئی ہے تو بولنا میرا فرض ہے, مجھ پہ لازم ہے کہ میں وہ بات بول دوں. مجھے بتائیں, اللہ کے رسول کو امت سے بہت پیار ہے نا, بے پناہ محبت ہے. اچھا ایک بات بتائیں, آپ اپنا عقیدہ بتائیں, رسول قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے. زندہ ہے نا, عقیدہ ہے. اچھا ایک بات اور بتا, وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَرَسُولُهُ, روزانہ بارگاہ رسالت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ بھی اعمال دیکھتا ہے, رسول بھی دیکھتے ہیں. اللہ بھی ہمارے عمل کو دیکھتا ہے, رسول بھی دیکھتے ہیں. اور جب قبر مبارک میں اللہ کے رسول کے سامنے اعمال پیش کیا جائے, یا رسول اللہ آج آپ کی اس امتی نے چوری کی, آج آپ کے اس امتی نے زناکاری کی, آج آپ کے اس امتی نے فلاں کا حق مار دیا, آج آپ کے اس امتی نے شراب پی, آج آپ کے اس امتی نے جوا کھیلا ہے. یقین سے بتاؤ قبر میں رسول خوش ہوتے ہیں؟ اپنے پیغمبر کو قبر میں بھی رلا رہے ہیں, نبی کو قبر میں بھی نہیں چھوڑ رہے. جب امتیوں کی یہ کار داستانیں, جب امتیوں کے یہ اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے تو کیا سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک نہیں جاتے ہوں گے؟
کبھی بھی گناہ کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ رک کے سوچا کہ یہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر یہی سوچ لے تو گناہ کیسے ہو؟ اگر یہی سوچ لے تو پھر آدمی خطا کیسے کرے، نافرمانی کیسے ہو؟ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ بھی ہیں، ایک طرف عقیدہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی نافرمانیاں، پھر بھی حرام کاریاں، پھر بھی اللہ رسول کے خلاف، اور سینہ ٹھوک کے بولتے عاشق رسول ہے۔ تماشا بنا لیا ہے دین کا۔ اگر عقیدہ ہے تو آج سے طے کرنا پڑے گا، کوئی بھی کام کرو کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ رک کے یہ سوچو میں جو کرنے جا رہا ہوں کیا اس سے میرا رسول قبر میں روئے گا تو نہیں؟ خدا کی قسم اگر تم نے اپنے پیغمبر کا لحاظ کیا نا تو وہ قدرت تمہارا لحاظ کرے گی۔ اگر تم نے پیغمبر کا لحاظ کیا اور ان کے لیے اگر تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو وہ قدرت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ بس یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ ایسا پیارا رسول، اتنی محبت کرنے والا رسول، اتنا کرم فرمانے والا رسول، اتنا یاد کرنے والا رسول، آپ سوچیں آپ نافرمان ہیں تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر رسول کتنا محبت کریں گے، اپنے اس امتی سے کتنی محبت فرمانے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے تو رسول کریم کا سچا غلام بنا کر، موت دے تو سچا غلام بنا کر، اور جب قبر سے اٹھائے تو پروردگار عالم اپنے ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جب جنت میں داخل کرے تو نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔